बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है जहाद कबीर। ए हामिलीन जज्बा नुसरत, हम जहाद के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये हम अर्ज़ कर चुके हैं कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने जहाद की 3 किस्में बयान फरमाई हैं और इनमें से तीसरी मगर सबसे अहम किस्म है जहाद कबीर। इसी जहाद के मुतल्लिक़ अल्लाह जल्ले जलालहू ने फरमाया है, फ़ला तत्तहुल काफ़िरीना व जहादहुम बिही जहादन कबीरा। अल फुरकान आया नंबर 52। बस तुम काफिरों की अताअत न करो और उनसे इसके ज़रिए बहुत बड़ा जहाद किए जाओ। जैसे कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि जहाद की 3 किस्में हैं, जहाद असग़र, जहाद अकबर, जहाद कबीर। ये भी एक हकीकत है कि हर जहाद में दुश्मन की डेफिनेशन बदल जाती है। इसी तरह से ये जो जहाद कबीर है ये भी कुफ़ार और मुनाफिकीन से होता है, मगर यहाँ दुश्मन कुफ़ार कबीर और मुनाफिकीन कबीर कहलाते हैं और यही इसमें दुश्मन तस्वर होते हैं। और इन दुश्मनों की 2 किस्में होती हैं, इस पर हम कदर तफसील से बात करते हैं। कुफ़ार और मुनाफिकीन बातनी व रूहानी। दोस्तों, मैंने साबिक़ा गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि हक़ के खारजी दुश्मन की 2 किस्में होती हैं, ज़ाहिरी दुश्मन, बातनी दुश्मन। इसमें जुमला मनफी कुफ्तें आ जाती हैं, जिसमें से लातादाद तसादमाती कुफ्तें ज़ाहिरी तौर पर सामने आकर टकराती हैं और लातादाद कुफ्तें बातनी तौर पर आकर इंसान से टकराती हैं। ज़ाहिरी तौर पर टकराने वाले दुश्मन कई तरह के होते हैं, मसलन दुश्मन बरंगे दुश्मन, दुश्मन बरंगे दोस्त। आगे इनकी 2 किस्में होती हैं, यानी मादी दुश्मन, गैर मादी दुश्मन। अगर हम इस जहाद कबीर के हवाले से बात करें तो कुफ़ार और मुनाफिकीन बातनी व रूहानी ही होते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि बातनी व पोशीदा दुश्मन वो होता है जो नज़र नहीं आता, और जो ज़ाहिरी दुश्मन होते हैं वो इसकी शतरंज के मोहरे होते हैं। वो असल दुश्मन होते ही नहीं है, बल्कि असल जंग इस ज़ाहिरी मैदान जंग से बाहर लड़ी जाती है। इसलिए इस ज़ाहिरी जंग का फ़ैसला हतमी या हकीकी नहीं होता, जैसा कि करबला में लड़ी जाने वाली जंग आपने देखी है। इसमें ज़ाहिरी तौर पर आप देखेंगे तो ये हक़ को एक अजीम शिकस्त नज़र आती है, लेकिन मकसदियत के लिहाज से इसे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कामयाबी सिर्फ हक़ को हासिल हुई है, क्योंकि असल बात मकसद में कामयाबी होती है, चाहे वो जंग जीत कर हासिल की जाए या ज़ाहिरी तौर पर जंग हार कर। दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि असल जंग मैदानों से बाहर लड़ी जाती है। मैदान में तो सिर्फ चंद मोहरे होते हैं। मैदानों से बाहर लड़ी जाने वाली जंग के बारे में आप ये कहें कि वो जंग ज़हनों में लड़ी जाती है तो भी बचा है, और अगर आप कहें वो जंग रूहानी महाज़ी जंग या स्पिरिचुअल बैटल फील्ड में लड़ी जाती है तो भी बचा होगा, क्योंकि असल जंग तो खैर और शर के माबैन है, हक़ व बातिल के माबैन है। और हक़ व बातिल मादी वजूद नहीं रखते, बल्कि इनके मानवी वजूद होते हैं, जिनके मज़ाहिर मैदानों में आकर लड़ते हैं। असल जंग करने वाले तो इन मज़ाहिर करने वालों पर तसरफ करके इन्हें मैदान में लाते हैं, यानी बातिल की कुव्वत मख्फिया अपने साथ मुनासबत रखने वाले लोगों के ज़हन कैप्चर करके मैदान में ला खड़े करती है, और हक़ भी अपने दफा के लिए मैदान में सफ़ आरा हो जाता है। आप देखें, जब कोई इंसान किसी पर हमला आवर होता है या इसके कत्ल का इरादा करता है तो सबसे पहले वो अपने ज़हन में मास्टर प्लान बनाता है, और अगर कोई इंसान इसके ज़हन में बनने वाले मंसूबा को ज़हन में बिगाड़ दे तो वो इंसान कत्ल नहीं कर सकता। इससे ये साबित हुआ कि कत्ल का अमल सबसे पहले ज़हन में होता है और इसका ज़हूर और इज़हार कत्ल की सूरत में होता है। इसी तरह हक़ व बातिल की असल जंग ज़हनों में होती है। दोस्तों, शर की क़ुव्वत जब तक इंसान के दिमाग पर काबज़ ना हो जाए और इस पर पूरी तरह तसर्रुफ़ हासिल न कर ले, इंसान गुनाह कर ही नहीं सकता। यानी गुनाह और मासियत इस वक्त सादर होती है जब ज़हन पर शर की क़ुव्वत पूरी तरह काबज़ हो जाती है और कुली तौर पर तसर्रुफ़ कर लेती है।
دوستو جب کوئی انسان کسی بدکاری کا ذہن میں پروگرام بناتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ شر کی قوت حق کی قوت کی تصرف کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک زبردست قتل و غارت ذہن میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حکم الہی شمشیر بکف سامنے آتا ہے اور منفی طاقت اس کے مقابلے میں لذت نفس کی تلوار لے کر سامنے آتی ہے اور حکم الہی کا ذہن میں قتل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی فوج برائی کی راہ میں جم جاتی ہے، لیکن شر کی قوت ہوس کی فوج لڑا کر انہیں قتل کرتی ہے۔ اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین سامنے آتے ہیں۔ شر کی قوت ہوائے نفس کے ذریعے انہیں شہید کرواتی ہے۔ اس کے بعد آخرت کا خوف اور جہنم کا ڈر اپنی جملہ ہیبت ناکیوں سمیت بدکاری کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت شر کی قوت اللہ جل جلالہ کی رحمت اور کرم کا جال اس پر ڈال کر اسے بھی مٹا دیتی ہے۔ اس کے بعد ضمیر اپنی ملامت کا نیزہ لے کر میدان میں آتا ہے، مگر شر کی قوت کسی بڑی شخصیت کے عیبوں کی تصویروں کی ڈھال بنا لیتی ہے۔ اس قتل و غارت کے معاشرتی و عمرانی و ملکی و اخلاقی قوانین آڑے آتے ہیں، باطنی ہاسے دیوار بنتے ہیں۔ جب خیر کی طرف سے کوئی مدافعت نہیں رہتی اور ذہن پر شر کی طاقت پوری طرح قابض ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس بدکاری کا ظاہراً عملی ارتکاب ہوتا ہے جو ذہن میں بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی عمل کی جدید دور کی مثالوں میں سے ہم کمپیوٹر کے پروسیس کی مثال دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کی بورڈ کا ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے اندر ہی اندر بہت لمبے پروسیس سے گزرتا ہے اور ایک طویل سفر کر کے اسکرین پر اے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح شر کا عمل بھی ذہن کے اندر ایک لمبے پروسیس کے بعد ڈسپلے ہوتا ہے اور یہ اندر ہی اندر سارے پروسیس کے آخر میں ڈسپلے ہوتا ہے۔ دوستو آپ جناب حابیل علیہ السلام کے قتل کا واقعہ دیکھیں، اس میں وجہ جو بھی تھی لیکن قابیل کے ذہن میں بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا۔ سامنے بھائی کے خون کا رشتہ آڑے آیا تو شر کی قوت نے پہلے اسے قتل کیا۔ اس کے بعد بھائی کا تقدس اور احترام سامنے آیا، شر کی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ماں باپ کی ضعیفی سامنے آئی تو شر کی قوت نے ذہن میں اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کا خیال آیا تو شر کی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد آخرت کا خوف سامنے آیا، شر کی قوت نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد جا کر جسمانی طور پر جناب حابیل کا قتل واقع ہوا۔ یہ اس وقت واقع ہوا جب ذہن میں ایک عظیم قتل و غارت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد قابیل کا ذہن کلی طور پر شر کی قوت کے کنٹرول میں آ گیا اور اس کی حیثیت ایک ایسے روبوٹ کی طرح ہو گئی جس کا کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ جب ذہن شر کی قوت کے تصرف میں آ جائے تو اس کے بعد اس کی مرضی وہ جو بھی کروائے، لیکن اس نے وہاں قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس تصرف کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب شر کی قوت حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے ذہن کو اپنے تصرف میں لیتی ہے اور پوری قوم کو سینکڑوں سال تک اپنے تصرف میں پتلی کا ناچ نچاتی ہے۔ دوستو یہ بھی ایک قانون الہی ہے کہ جب کوئی قوم بحیثیت قوم کے کلی طور پر طویل عرصہ کے لیے شر کی قوت کے تصرف میں آ جائے تو اس کے بعد اس قوم کا خاتمہ ہی ضروری ہو جاتا ہے اور اس خاتمے کا نام عذاب الہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک انسانیت کا جنم ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کو عذاب سے نجات دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس جنگ میں مہرے مارے جاتے ہیں، اصل کھیلنے والے ہاتھ تو موجود ہی رہتے ہیں۔ جیسا کہ شطرنج میں بادشاہ اور پیادے، گھوڑے اور ہاتھی مارے جاتے ہیں لیکن کھیلنے والے تو موجود ہی رہتے ہیں۔ اور جب بازی کلی طور پر ہار جیت کی شکل میں سامنے آتی ہے تو وہاں حق کی قوت، خیر کی قوت ایمرجنسی لگا کر اس ساری بساط کو الٹ دیتی ہے اور ایک نئی بازی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہی کھیل جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا اور بازیاں پلٹتی رہیں، بساطیں بدلتی اور الٹتی رہیں اور یہ جنگ جاری رہی، مگر اس کا اصل میدان جنگ انسانوں کے ذہن میں ہی رہے۔ دوستو ان باطنی دشمنوں سے جو جہاد کیا جاتا ہے اسے جہاد کبیر کہا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کا سب سے بڑا شعبہ یہی ہے، کیونکہ اس میں کفار ہوں یا منافقین وہ ظاہر ہوتے ہی نہیں بلکہ وہ کوئی مادی حربہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ دراصل دماغوں کی تسخیر کی جنگ ہوتی ہے، ذہنوں کی لڑائی ہوتی ہے اور وہ بھی روحانی انداز میں، اس لیے اسے جہاد کبیر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے فَلَا تُطِعُوا الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، پس تم کافروں کی اطاعت نہ کرو اور ان سے اس کے ذریعے جہاد کبیر کیے جاؤ۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاد اصغر
ظاہری دشمن سے تلوار یا رائج الوقت اسلحہ سے کیا جاتا ہے۔ اس سے دشمن کو قتل کرنا ہوتا ہے یا شکست دینا ہوتا ہے، مگر وہ جنگ محدود وقت کے لیے ہوتی ہے، اور جہاد اکبر جہاد بالنفس تا حیات ہوتا ہے، لیکن جہاد کبیر اس ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ ظاہری زندگی کے اختتام کے بعد بھی روحانی جہاد جاری رہتا ہے، جیسا کہ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم بعد از وفات بھی کفار کو شکست دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور رضا الہی کے قیام کے لیے مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ ہم ایک عمومی وضاحت کر چکے ہیں کہ روحانیاتی جنگ روز اول سے تاحال جاری ہے، لیکن اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس دور میں وہ جنگ کیا صورت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ اگر ہم اس دور کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے ہوں گے تو پھر ہم اس جہاد اور طرز جہاد کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور نہ ہی شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی نصرت میں کوئی کام کر سکیں گے۔ دوستو، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، باقی واقعات آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین نصرت سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل الجل یا کہف الورا، یا لسان التوحید، یا لسان الصدق، یا لسان اللہ، یا لسان الناطقہ، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔